मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मदनी दोस्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। जब कोई पूछे कि तुम हुजूर की आमद के जश्न और खुशियां क्यों मनाते हो, तो आप उसे बताएं कि कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि जब फजल और रहमत मिले तो खुशी मनाओ। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बता रहा है कि फजल भी उसका रसूल है और रहमत भी उसका रसूल है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। कुरान बता रहा है फजल भी हुजूर है और रहमत भी हुजूर। और कुरान ही हुक्म दे रहा है जब फजल और रहमत मिले तो खुशी मनाओ। तो हम इसलिए खुशी मनाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हमें खुदा का फजल भी मिला, खुदा की रहमत भी मिली। एक बिल्कुल मोटी सी बात है जो ज़हन में आने वाली, हर शख्स इसको समझता। और मैं इस पर आगे बढ़ के ये भी कहूंगा, अगर कोई नहीं मनाता उसे झगड़े की जरूरत नहीं। अगर कोई नहीं मनाता ना, उससे बहस और झगड़े की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां जब खुशी का हुक्म दिया कि खुशी मनाओ, तो शर्त रख दी कि कौन मनाए। यानी सिर्फ खुशी का हुक्म नहीं दिया, यह भी बताया कौन मनाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया खुशी कौन मनाए? जिसे फजल मिले, जिस पर रहमत हो। यही हुक्म है ना, जब फजल और रहमत मिले तो खुशी मनाओ। तो नतीजा क्या निकला कि खुशी वही मनाए जिस पर फजल हो और जिसे रहमत मिले। समझ रहे? तो ये बदमज़हब लोग ये मना ही नहीं सकते। क्यों? कि बदमज़हबों पर न रब का फजल होता है न रब की रहमत होती है। आप घूम फिर के देख लें, फजल न हो तो बड़े बड़े शेखुल कुरान नहीं मनाते। फजल न हो तो बड़े बड़े मुजतहिद नहीं मनाते। और फजल हो जाए तो टांगे वाला भी मनाता है, रेडी वाला भी मनाता है। क्योंकि शर्त है जिस पर फजल हो, जिसको रहमत मिले। तो हम अहले सुन्नत पूरा साल हुजूर की खुशियां मनाते हैं। और पूरा साल तो क्या, पूरा जिंदगी मनाते हैं, पूरी जिंदगी मनाते हैं। क्योंकि हम पे रब का फजल भी हुआ, हम पे रब की रहमत भी हुई। ये इतना बड़ा अमल है हुजूर का मिला। अब 2 सवाल हैं और उनका जवाब याद रख लें। अगर कोई पूछे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तुम जश्न मीलाद क्यों मनाते हो, विलादत का जश्न, हुजूर के पैदा होने का जश्न क्यों मनाते हो, तो उसका जवाब यह है कि ये अल्लाह की अपनी सुन्नत है। हुजूर की विलादत का जश्न मनाना अल्लाह की अपनी सुन्नत है। और अगर कोई ये सवाल करे कि तुम जश्न आमद रसूल क्यों मनाते हो, क्योंकि विलादत एक बार होती है ना, पैदाइश एक बार होती है और आमद कई बार होती है। जो विलादत है उसमें आमद भी होती है, लेकिन हर आमद में विलादत नहीं होती। तो ये अलग करके मैं समझा रहा हूं आपको। अगर कोई पूछे कि हुजूर की विलादत का जश्न क्यों मनाते हो, तो जब आप याद रखें कि इसलिए मनाते हैं, ये अल्लाह की अपनी सुन्नत है।
اور اگر کوئی پوچھے کہ حضور کی آمد کے جشن کیوں مناتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آمد کا جشن منانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اصحاب رسول کی بھی سنت ہے۔ آمد کا جشن منانا حضور کی اللہ کی بھی سنت، اصحاب رسول کی بھی سنت۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 2 لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں۔ آمد کا جشن منانا اللہ کی بھی سنت، اصحاب رسول کی بھی سنت۔ جب معراج پر امام الانبیاء کی عرشوں پہ آمد تھی تو خدا نے خوشی منائی، اور جب ہجرت کر کے مدینے میں آمد تھی تو اصحاب رسول نے خوشی منائی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو تاجدار کائنات کی آمد کا جشن خدا نے بھی منایا اور اصحاب رسول نے بھی منایا، اور ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے اصحاب رسول، یہ قرآن میں اے اصحاب رسول، اگر بعد میں آنے والے قیامت تک آنے والے لوگ تمہارے جیسے مومن بن جائیں، اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر جیسا بننا ہوگا، قرآن کا حکم ہے۔ فاروق اعظم جیسا بننا ہوگا، حضرت عثمان جیسا، حضرت علی المرتضیٰ جیسا بننا ہوگا، آقا کے 1,24,000 صحابیوں جیسا مومن بننا ہوگا۔ قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے اے اصحاب رسول، اگر بعد میں آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں تو اللہ فرماتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، میں انہیں گارنٹی دیتا ہوں وہ ہدایت پا گئے۔ یعنی ہدایت ہی وہ پائے گا جس کا ایمان اصحاب رسول جیسا ہوگا، صحابیوں جیسا ایمان ہوگا۔ تو آمد کا جشن منانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اصحاب رسول کی بھی سنت۔ اب میں بیان کرنے لگا ہوں کہ جب حضور تشریف لائے اور میلاد مصطفیٰ ہوا تو اللہ نے محبوب کی خوشی کیسے منائی تھی۔ اور یہ بتانے کے بعد، مختصر بتانے کے بعد، پھر میرے محترم بھائی برکت صاحب اور علامہ عمر صاحب وہ فرما رہے تھے کہ پھر یہ بھی بتانا ہے کہ حضور کی امی جان حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ خود ماں نے بیٹے کا میلاد پڑھا کیسے تھا۔ روح جھوم جائے گی، تو میرے سینے روشن ہو جائیں گے جب میں وہ لفظ پڑھوں گا کہ حضرت آمنہ نے اپنے لال کا خود میلاد کیسے پڑھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہاں ایک نکتے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دیا، اسی لیے تو احسان جتایا کہ حبیب اور یار اور محبوب کوئی نہیں دیتا، اور ہر شے دے دیتے ہیں، یار کوئی نہیں دیتا، محبوب کوئی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا، محبوب دے دیا تھا، تو احسان جتایا اللہ رب العزت نے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ محبوب پا کے تو خوشی منائی جاتی ہے، محبوب دے کر نہیں منائی جاتی۔ ابھی میں آگے بیان کرنے لگا ہوں نا کہ اللہ نے محبوب کا میلاد کیسے منایا، جشن کیسے منایا میلاد، تو یہ بات عقل محض میں نہیں آتی، کیونکہ محبت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ محبوب دے کر بھی خوشی منائی جائے۔ دیکھیں نا، بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، پالتا ہے انسان، جوان ہوتی ہیں، جب رخصتی کا وقت آتا ہے، بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے، تو جو اپنے جگر کا ٹکڑا اور اپنی پیاری شے دے رہے ہیں نا، وہ گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، جو پا رہے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جو بارات لے کے آئے، نکاح ہوا ہے جن کا ساتھ، وہ دولہا بھی آیا اور اس کی برادری آئی ہے، تو وہ لے جانے والے چونکہ وہ محبوب پا رہے ہیں جو انہیں پسند آئی تھی بچی، اپنی عزت بنانے کے لیے، وہ چونکہ پا رہے ہیں، وہ سارے ہنس رہے ہیں،
اور جن کی جان رہی وہ رو رہے ہیں کہ جگر کا ٹکڑا الگ ہو رہا. اسی طرح ہے نا. تو مزاج محبت یہ ہے کہ محبوب پا کے تو خوشی منائی جاتی ہے, دے کر نہیں منائی جاتی. مگر یہاں انداز بدلا ہوا ہے. اللہ اپنا حبیب ہمیں دے رہا ہے اور خود جھنڈے لگوا رہا ہے. میلاد پر اپنا محبوب ہمیں دے رہا ہے اور خود وہ چراغاں کروا رہا ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. کوئی راز تو ہوگا نا, کوئی راز تو ہوگا. تو راز کیا ہے؟ راز یہ ہے, اللہ فرماتا ہے تم میرے دینے کو اپنے دینے جیسا نہ سمجھو. میرے دینے کو لوگوں اپنے دینے جیسا نہ سمجھو. تم خوشی نہیں منا سکتے جب محبوب دے دو, پیاری شے دے دو. کیوں کہ تم دے کے جدا ہو جاتے ہو, جدائی آ جاتی ہے, دوری آ جاتی ہے. جب دے دو تو تم سے شے جدا ہو گئی, تو تم خوشی نہیں منا سکتے اس لیے کہ پیاری شے جدا ہو گئی. فرمایا میں منا سکتا ہوں. کیوں کہ میں نے محبوب دیا ضرور ہے, مگر دے کر بھی میں یار سے کبھی جدا نہیں ہوا. بتائیے اللہ دور ہو سکتا؟ فرمایا میں جب محبوب سے دور ہی نہیں ہوا تو پھر دے کر کیوں نہ خوشی مناؤ. جب قربت نہیں بدلی, محبوب سے مائیت نہیں بدلی, قرب نہیں بدلا, تو دے کر خوشی کیوں نہ مناؤ. ہاں اب بات بدل چکی ہے, بات بدل چکی ہے, بات کا انداز بدل گیا, بات کا رخ بدل گیا. وہ کیسے؟ فرمایا جب تک محبوب تمہیں نہیں دیا تھا مومنوں, منظر یہ تھا جہاں خدا تھا وہیں مصطفیٰ رہتے تھے. اس وقت بات یوں تھی, جب نہیں دیا تھا محبوب, جہاں خدا تھا وہیں مصطفیٰ رہتے تھے. لیکن جب سے حبیب تمہیں دے دیا, اب منظر یہ ہے جہاں مصطفیٰ ہے وہیں خدا ملتا ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ رب العزت خود جھنڈے لگوا رہا ہے, خود چراغاں کروا رہا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا بھئی یہ میلاد جو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں, تو آپ اس سے سوال کریں بھئی تم یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے درود کس نے بھیجا تھا؟ اس کا جواب ہر عالم یہی دے گا, کیونکہ اس کے سوا جواب ہی کوئی نہیں, کہ حضور پر سب سے پہلے درود خود اللہ نے بھیجا تھا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.